بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ اس وقت بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جی، ریجن میں بھی اور ہمارے ہاں بھی۔ تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نکلے ہیں مڈل ایسٹ، اور ان کا پہلا دورہ، کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہونے جا رہا ہے UAE کا، متحدہ عرب امارات کا، جبکہ ایک اہم وزیر اعظم ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور بڑے تگڑے وزیر اعظم تصور کیے جاتے ہیں، لیکن اب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں، یہ کون سے وزیر اعظم ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر پاکستان کے اندر جی کیا صورتحال چل رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو امپورٹنٹ ڈیسیشن لیا گیا، ایک تو گوادر کا معاملہ چل رہا ہے، اور گوادر میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ گوادر سڑکوں پر تھے، اور جب یہ ہزاروں لوگوں کی خبریں، ان کے احتجاج کی خبریں پہنچیں اسلام آباد، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس کا لیا نوٹس، اور وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر متعلقہ وزارتوں کو کہا گیا ہے جی کہ ان کے معاملات کو دیکھا جائے اور گوادر کے شہریوں کے مسائل حل کیے جائیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر مسائل جو ہیں مقامی لوگوں کے ہیں، اور بنیادی ضروریات تو اپنی جگہ، اب ان کا خیال ہے کہ ان سے روزگار بھی چھینا جا رہا ہے، جو کہ خاص طور پہ فشریز سے متعلق ہے۔ تو وزیر اعظم نے امپورٹنٹ اعلان کر دیا ہے، خاص طور پہ انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ بھی بتا دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ گوادر کی پالیٹکس کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ گو کہ یہ مسئلہ صوبائی حکومت کا ہے، لیکن صوبائی حکومت نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اب وزیر اعظم عمران خان اس جانب بڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور ڈیسیشن لیا گیا ہے، وہ ہے تحریک طالبان پاکستان سے متعلق۔ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ ہو گئے ہیں تعطل کا شکار، اور حکومت نے یعنی کہ ریاست پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان کے جو آئین سے ماوراء اور جو غیر معقول مطالبات تھے وہ ماننے سے کر دیا ہے انکار، اور جنگ بندی جو تھی اس کا پیریڈ بھی گزر چکا، اور اس دوران پاکستان کو ایک کامیابی ہوئی ہے کہ پاکستان کو یہ کامیابی ہوئی کہ خاص طور پہ جو اپنے آپ کو منسلک کیا جا رہا تھا، کالعدم تحریک طالبان کی لیڈرشپ اپنے آپ کو جوڑ رہی تھی، اور یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ افغان طالبان کا حصہ ہیں، افغان حکومت کا حصہ ہیں، اسی تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو افغان طالبان کی طرف سے، افغان حکومت کی طرف سے واضح طور پہ آ گیا ہے اسٹیٹمنٹ، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا افغان طالبان کے ساتھ کسی قسم کا سرکاری، غیر سرکاری، تنظیمی، غیر تنظیمی کوئی تعلق نہیں، اور بلکہ انہوں نے کالعدم TTP سے یہ کہا افغان طالبان نے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا مت کریں، اور پاکستان کو بھی طالبان نے یقین دلایا ہے کہ اب کالعدم تحریک طالبان کے لوگ اگر افغانستان میں ہیں اور وہ سرزمین استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف، تو وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ اور اس دوران خاص طور پہ جو سربراہ تھے کالعدم تحریک طالبان کے، نور ولی محسود، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جی، اور ان ویڈیو میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ امارت افغانستان کا، اسلامی امارت افغانستان کا حصہ ہیں، اور جس پہ طالبان کو فوراً تردید کرنا پڑی، کیونکہ اس سے دونوں ریاستوں کے درمیان، دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے تھے۔ لہٰذا فوری طور پہ امیر خان متقی کی ہدایت پر یہ تردید جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن اب یہ معاملہ طالبان اور پاکستان کے درمیان ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے نہ تو داخلی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے۔ اس کے بعد اب آ گیا ہے واضح طور پہ ایک بیان، بلکہ پریس کانفرنس کی، فواد چودھری صاحب نے اپنے ساتھی وزیر فروخ حبیب کے ساتھ، تو اب گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے
کہ کالعدم تحریک طالبان کو واضح طور پہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں، قانون کو تسلیم کریں، ریاست پاکستان کی جو حاکمیت ہے وہ تسلیم کریں۔ اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو غیر مسلح کرتے ہیں، کسی قسم کو جو ری آرگنائز نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو غیر مسلح رکھیں گے، مسلح گشت کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی اور گروہ بندی کی اجازت نہیں دی جائے گی، لہٰذا اس طرح کی کوئی چانس نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کالعدم تحریک طالبان کو کہ کسی بھی صورت میں ایسے جو کرمنلز ہیں، جو ہینیس کرائمز جن پہ ہیں، اے پی ایس کے لوگ ہیں، پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ کرنے والے ہیں، پاکستان کو اسٹریٹجیکلی نقصان پہنچانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو گرفتار ہیں، جن کے تانے بانے، جن کے تعلقات پاکستان کے دشمن فورسز کے ساتھ تھے، جو اسٹیبلش تھے اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، ایسے لوگوں کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے اور پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی پہلے بھی ہم انتہا پسندوں کے ساتھ لڑے تھے اور اب بھی ہم لڑیں گے، اور کسی ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں وہ ایک بار پھر گڑبڑ ہوں گے، کیونکہ جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ 1 مہینے کی تھی، سیز فائر تھا، کوئی حملے نہیں ہونے تھے، اور اس مہینے میں نہیں ہوا، اور اب چونکہ کالعدم تحریک طالبان کے جو ہیں وہ ان کے کمانڈرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی اب ہم حملے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور کرم کرے اپنا پاکستان پہ، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور پاکستان کی طرف سے البتہ ریڈ لائن کا جو کہا تھا کہ ریڈ لائن کراس نہیں کی جائے گی، اور آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہی معاملات طے کیے جائیں گے، اور جو سنگین الزامات ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں یا جو انڈر ٹرائل ہیں ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، ان کا معاملہ عدالتوں میں ہے اور وہ عدالتیں جانیں، وہاں پہ جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ اب آتے ہیں ایک برطانوی وزیر داخلہ برطانوی وزیر اعظم کو برطانوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں، اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا ہے، اور اس کے کافی امکانات ہیں کہ بورس جانسن کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، کیونکہ ان پر مسلسل جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کرونا کے پھیلاؤ میں غیر محتاط رہے اور اس کے پھیلاؤ کو روک نہیں سکے، اور خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے باوجود حکومتی سطح پر انہوں نے پارٹیاں منعقد کیں، اور جس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں برطانوی وزیر داخلہ پریٹی پٹیل جو ہیں وہ وزیر اعظم کا منصب سنبھال سکتی ہیں۔ یہ بھارتی نژاد ہیں اور برطانوی وزیر داخلہ پریٹی پٹیل ہیں، یہ امیدوار ہوں گی۔ یہ اب تک کی ہے وہاں کی صورتحال۔ اب آتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم، یہ پہلا دورہ جی اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے نفتالی بینٹ نے کہ وہ یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ ان کا پہلا دورہ بلکہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا دورہ ہوگا، اور خاص طور پہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب جو دنیا کے 7 بڑے صنعتی ملک ہیں، گروپ G7 جسے کہتے ہیں، G7 ممالک، وہ روس، چین اور ایران کے خلاف مشترکہ موقف اپنانے پر وہ اتفاق کر چکے ہیں، اور ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں بھی مایوسی دیکھی جا رہی ہے۔ ان حالات میں جو ہے خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے خلیجی عرب ریاستوں کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، اور اسرائیل کی طرح ایران کے جوہری سرگرمیوں پر بھی تشویش کے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو لہٰذا نفتالی بینٹ نے اپنی کابینہ کو بتا دیا جی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ وہ متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں، اور بلکہ کہنا چاہیے پہنچ چکے ہیں، اور یہ پہلا دورہ، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ولی عہد
جو ہے کراؤن پرنس سے ہوگی، اور خاص طور پہ جو ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ابراہیم اکارڈ تھا، اس کے تحت UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرائے تھے جی امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سابقہ انتظامیہ نے، اور اس طریقے سے یہ اسرائیل کے جو عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ آ رہے ہیں معمول پہ۔ سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ بھی بتا دوں کہ جو امریکن سینیٹرز آئے تھے انٹیلیجنس کمیٹی کے اور ان کی آرمڈ کمیٹی کے، ان میں ایک یہودی سینیٹر بھی تھا، بنیامین ساس، یہ ایک یہودی سینیٹر بھی تھا امریکن لیکن یہودی تھا، تو وہ بھی آئے تھے۔ تو اس طریقے سے اسرائیل میں آپ کو اسرائیل کہہ رہا ہوں UAE میں آپ کو پتہ ہے جی ایکسپو، ورلڈ لیول کی ایک ایکسپو بھی چل رہی ہے، تو UAE جو ہے اپنے آپ کو اوپن کر رہا ہے دنیا بھر کے لیے اور اپنے پرانے تنازعات ختم کر رہا ہے، اور اسی لیے اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تو جو گروپ آف 7 کی بات کر رہا تھا جی، روس اور چین کے خلاف، اور اس میں ایران کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ G7 وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ سمیت جرمنی، فرانس، اٹلی، جاپان اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ موجود تھے، اور یہ برطانوی شہر لیورپول میں گروپ G7 کا اجلاس ہوا ہے۔ G7 اجلاس کے رکن ممالک روس کی جانب سے یوکرائن پہ جو حملے کا معاملہ ہے اس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیٹو میں، اور یوکرین رشیا کا حصہ تھا اور رشیا سے آزادی حاصل کی تھی 1991 میں، لیکن کچھ لیمیٹیشنز تھیں۔ اب یوکرین پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ نیٹو میں جاتا ہے، مشرقی یورپ کا یہ ملک ہے، اگر یہ نیٹو میں جاتا ہے اور نیٹو میں زبردستی اس کو لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے رشیا کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے۔ اپنی فوج رشیا نے یوکرین کی سرحدوں پہ لگا دی ہے، اور ابھی تک یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن گروپ 7 G7 ممالک نے خاص طور پہ روس، چین اور ایران کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں گروپ 7 میں فرانس شامل ہے، لیکن فرانس جو ہے وہ بالکل اس نے جو ونٹر اولمپکس تھی اس کا چائنا میں بیجنگ میں ہونی ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور امریکہ کا دباؤ، امریکہ کی فرمائش اور خواہش مسترد کر دی تھی، اور فرانس جو ہے اس وقت اسے کافی تکلیف پہنچی ہوئی ہے امریکہ سے، برطانیہ سے اور آسٹریلیا سے۔ اس لیے بہت مشکل ہے کہ یہ جو گروپ 7 ہے یہ کوئی بہت آگے جا کے یہ میچور بھی ہو سکے۔ جو کچھ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ روس، چین اور ایران کے خلاف یہ مشترکہ طور پہ آگے بڑھیں گے، ایسا لگتا نہیں ہے۔ یہ ایک کہنا چاہیے وقتی طور پہ غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ غبارہ شاید یہ ہوا برقرار نہ رکھ سکے اور یہ غبارہ پھٹ پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں اپنے اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ جاپان کو ایک اپنی تکلیف ہے، فرانس کا معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے آپ دوزوں کا جو ایگریمنٹ تھا وہ فرانس سے لے کے دے دیا گیا آسٹریلیا کو امریکہ نے، اور برطانیہ نے ایک لڑا، اور امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے ایک جو فوجی اتحاد بنایا ہے اس فوجی اتحاد سے متعلق بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ پھر ایران کا جو جوہری پروگرام کا معاہدہ اس میں بھی یورپ تقسیم ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ کہنے کو تو یہ ہے کہ جی گروپ 7 مشترکہ طور پہ ایک ہی لائحہ عمل لے کے آئے گا، لیکن پریکٹیکلی شاید ایسا پاسبل نہ ہو، کیونکہ روس اور چائنا اب کافی آگے نکل چکے ہیں اپنی سفارتی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاملے میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔